کراچی کی جانی پہچانی ادبی شخصیت کی حامل ہیں۔ معروف ادبی شخصیت ہیں، شاعری میں نہایت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، نثر نگاری اور افسانہ نگاری کے شعبے میں بھی ان کی کتابیں آ چکی ہیں، تحقیق کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا اور ان کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ ہوا چلے گی تو خوشبو بھی میری پھیلے گی، ہوا چلے گی تو خوشبو بھی میری پھیلے گی، میں چھوڑ آئی ہوں پیڑوں پہ اپنے ہاتھ کے رنگ۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ صاحب صدر، فاضل مقررین اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت معزز حاضرین، میں نے ایک مختصر مطالعہ اندھیر نگری کا کیا ہے جو میں پیش کر رہی ہوں۔ اروند اڈیگا کا ناول دی وائٹ ٹائیگر کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے سماج کا بڑا حصہ ایسے آئینے سے محروم رہتا جس میں اس کا اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ قیصر سلیم نے اندھیر نگری کے نام سے اس ناول کا ترجمہ کر کے ان پڑھنے والوں پر بھی احسان کیا ہے جو اچھے ناولوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بہت سے خراب ناولوں کے ڈھیر میں ایسے ناول گم ہو گئے ہیں جو ایک عہد کی سچی تصویر دکھانے کے ساتھ ٹیکنیک میں بھی آج کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، جس میں مصنف کے لوکیل کے ساتھ اس کا ورلڈ ویو موجود رہتا ہے۔ اندھیر نگری صرف ایک بڑا ناول ہی نہیں بلکہ ترجمے کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے، اور اگر اس کے ابتدائیے میں یہ نہ بتا دیا گیا ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اردو میں نہیں لکھا گیا۔ یہی کسی ترجمے کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی میں جہاں زبان و بیان پر مترجم کی گرفت کا دخل ہے، وہاں اس ناول کے انتخاب کا بھی۔ قیصر سلیم کا کمال ایسے ناول کا انتخاب ہے جو ہمارے معاشرے کا ہو بہو عکس ہے، اور اس ناول کا متن، اس کے کردار و واقعات اور اس ناول کا متن، اس کے کردار و واقعات اتنے مشترک ہیں کہ اپنانے یا جذب کرنے کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت نہیں، زبان و بیان پر دسترس کافی ہے۔ اندھیر نگری کی کہانی برصغیر کے طبقاتی سماج کی کہانی ہے۔ اس کے کردار اس خطے کے ہر حصے میں یکساں موجود ہیں۔ ناول نگار نے انہیں لکھتے ہوئے کئی مقامات کو نام دینے سے اجتناب کیا ہے۔ اس طرح وہ مقامات کے تعارف کے دائرے کو وسیع تر کرتے ہوئے ناول کو محدودیت سے نکال دیتا ہے۔ اگرچہ ناول میں کئی مقامات اپنے اصلی نام کے ساتھ موجود ہیں، تاہم ایک وسیع تر خطہ اپنی چاروں جہتوں کے ساتھ استعارے کے ذریعے کم سے کم لفظوں میں ناول میں موجود رہتا ہے۔ وہ اس پر ہی اکتفا نہیں کرتا، کرداروں کو بھی استعاراتی نام دیتا ہے۔ وہ اپنے ملک کا تعارف کرواتے ہوئے اسے اجالے اور اندھیرے کے انڈیا میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر ناول ان اجالوں اور اندھیروں میں رہنے والوں کی کہانی بن جاتا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار بلرام حلوائی عرف منا ہے، جو چین کے پرائم منسٹر کو اس کے انڈیا آمد کے پروگرام کی خبر سن کر خط لکھ رہا ہے۔ 7 رات کے خطوط میں یہ ناول تیسری دنیا کے تلخ حقائق کو اس طرح سامنے لے آتا ہے کہ قاری وہ سب کچھ جو لکھ دیا گیا ہے جاننے کے ساتھ ساتھ وہ بھی محسوس کر لے جو لکھا نہیں گیا ہے۔ ناول کے صرف ایک جملے میں پورے خطے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے، پلیز سمجھ لے یور ایکسلنسی، ایک انڈیا کے اندر 2 ملک ہیں، ایک اجالے کا انڈیا اور دوسرا اندھیرے کا انڈیا۔ ایک اور تعریفی جملہ ہے، انڈیا کے بارے میں ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے جو کچھ آپ انڈیا کے بارے میں سنیں اسے الٹا کر دے تو آپ کو انڈیا کی صحیح تصویر نظر آ جائے گی۔ کرداروں کے استعاراتی نام بھینسا، بگلا، جنگلی سور، پہاڑی کوا جاگیردارانہ سماج کے استحصالی طبقے کے نمائندے ہیں۔ چاروں زمیندار ہیں۔ بگلا ندی کا مالک ہے اور غریب مچھیروں سے محصول لیتا ہے۔ جنگلی سور زرعی زمینوں کا مالک ہے، ان میں کام کرنے والے کسانوں کو جھک کر اس کی جوتی کے نیچے کی مٹی کو چھونا پڑتا ہے اور اس کی دی ہوئی قلیل یومیہ مزدوری پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑی کوا جو خشک پتھریلی زمین کا مالک ہے، غریب چرواہوں کا استحصال کرتا ہے۔ بھینسا سب سے زیادہ لالچی ہے، وہ سڑکوں اور رکشاؤں کو کھا گیا ہے، وہ رکشہ والوں کی ایک تہائی کمائی ہتھیا لیتا ہے۔
ان کے علاوہ ایک نیولا بھی ہے جو بگلا کا بدصورت اور چالاک بیٹا ہے۔ اس سماج میں متعدد لعنتوں میں ایک جہیز بھی ہے۔ زمیندار سے قرض لے کر پورا خاندان اس کی بیگار بن جاتا ہے۔ مصنف نے طبقاتی امتیاز کے علاوہ نسلی اور مذہبی منافرت و منافقت کو بھی ان کے اصلی شکل میں دکھا دیا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں افراد منافقت پر مجبور ہیں۔ مسلمان ڈرائیور نوکری حاصل کرنے کے لیے رام پرساد کا نام اختیار کرتا ہے اور کمرے میں مورتیاں سجاتا ہے۔ سماج کے اوپر طبقے کا امریکہ پلٹ شخص ہے جو فیوڈل سماج کو توڑے بغیر اس میں بورژوا سماج کو داخل کرنا چاہتا ہے، جس میں سیاست، جمہوریت اور اس کے ادارے شامل ہیں۔ مہا سوشلسٹ کا کردار فیوڈل سیاست کی انتہائی منافقانہ اور شاطرانہ رویوں کے عکاس ہیں۔ ناول کے جملوں میں اس کردار کو دیکھیے۔ میں اس کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ اس میں بہت کچھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب مہا سوشلسٹ ایک دہائی سے اندھیرے پر حکومت کر رہا ہے۔ اس کی پارٹی کا انتخابی نشان کالی سیاہی میں ہاتھوں کی ایک جوڑی کو ہتھکڑی توڑتے دکھایا گیا ہے۔ علامت یہ ہے کہ غریب امیروں سے چھٹکارا پا رہے ہیں۔ یہ نشان کالی سیاہی میں اندھیرے کے ہر سرکاری دفتر کی دیوار پر اسٹینسل کیا گیا ہے۔ چائے خانے کے کچھ گاہکوں نے کہا کہ مہا سوشلسٹ ابتدا میں تو اچھا آدمی تھا، وہ گندگی صاف کرنے آیا تھا، لیکن گنگا میاں کی کیچڑ نے اسے آلودہ کر دیا۔ دوسرے نے کہا کہ وہ شروع سے گندا تھا اور اس نے سب کو بیوقوف بنایا، اور اب ہمیں وہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا تھا۔ بات کچھ بھی ہو، کوئی اسے ووٹ کے ذریعے اقتدار سے ہٹانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اس نے اندھیرے پر حکومت کی تھی، الیکشن پر الیکشن جیتتا چلا گیا تھا، اب اس کی حکومت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے 93 فوجداری مقدمات، قتل، زنا بالجبر، بڑے پیمانے پہ چوری، اسلحے کی اسمگلنگ اور بہت سی معمولی نوعیت کے خلاف ورزیاں مہا سوشلسٹ اور اس کے وزراء کے خلاف اس وقت تک التوا میں پڑے ہیں۔ ایسے سیاستدانوں کو تیسری دنیا میں بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ ناول میں ایک طوائف سوویت تحلیل کے بعد والے روسی معاشرے کی بھی ہے۔ اس ناول میں متنوع کردار ہیں اور مقامات ہیں جن کو سمیٹا گیا ہے، لیکن اتنے فطری انداز میں کہ نہ وہ مصنوعی نظر آتے ہیں نہ زبردستی داخل کیے ہوئے۔ کوئی کیریکٹر بے جوڑ نہیں، کوئی فقرہ پیوند کاری نہیں۔ اجتماع ضدین کے اندر ضدین کا تضاد بہت جدلیاتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بے ساختگی اس ناول کی بڑی خوبی ہے۔ اس ناول کے اسلوب پر مجھے سیاہ فام امریکن رائٹر ایلس ویکر، ناول نگار ہے یہ، کا ناول دی کلر پرپل یاد آیا، جس میں ایک لڑکی اللہ تعالیٰ کو خط لکھتی ہے اور ان خطوط میں وہ اپنے دکھوں کے ساتھ کالے امریکیوں کے سماجی استحصال کو بڑی خوبصورت سے ایک مکمل ناول میں سمیٹ لیتی ہے۔ تاہم اروینڈ اڈیگا کا ناول اس کے ورلڈ ویو کے بنا پر زیادہ وسیع کینوس پر 3 جہتی تصویریں بناتا ہے۔ چوتھی جہت وہ خود چھوڑ دیتا ہے قاری کے اپنے تخیل کے لیے، بالکل اس طرح جس طرح ناول میں وہ کئی مقام پر اپنے 4 پسندیدہ شعراء اقبال، رومی اور مرزا غالب کا نام لینے کے بعد چوتھے شاعر کا نام چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے وہ بھی مسلمان ہے جس کا نام بھول گیا ہوں۔ ناول اندھیر نگری پر ہم اثر بلوچ ادیب ڈاکٹر شاہ محمد مری نے، جنہوں نے خود بھی ناول اور افسانوں کے ترجمے کیے ہیں جن میں اسپارٹیکس اور سوویت افسانے شامل ہے، لکھا ہے۔ ناول میں نہ صرف بھرپور جامعیت موجود ہے بلکہ یہ ایک شفاف نقد میں لپٹا ہوا بیانیہ ہے۔ یہ ناول ایک بے محابہ طنز پر کھڑی سنجیدگی کی عمارت ہے۔ یہ ایک باریک سی کمزور سی وابستگی میں رہتے ہوئے بھرپور بیگانگی کے فلسفوں کا بنیادی عکس ہے۔ تعلق اور لا تعلق کے پلڑے بورژوا معاشرے کی طرح اس ناول میں بھی بے قراری سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اروینڈ اڈیگا نے بہت متفرق مواد سے اپنے ناول کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو ہر فقرے پر رک کے اس کی گہرائی سے لطف اندوز ہوتے جائیے، اور اگر چاہیں تو بگاڑے بنا صحیح سلامت آپ اس کا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور آپ اس کے ٹرانس سے نکل آئیں گے۔
اس ناول میں کوئی روایتی ہیرو موجود نہیں ہے، کوئی بھی سقراط بقراط جیسا کردار نہیں ہے، تاہم یہ ناول ایک مکمل ناول ہے جس میں نہ کوئی ہیروئن ہے، شہری زندگی کی عکاسی ہے، اور گاڑی کے پچھلے سیٹ پر 5 اسٹار ہوٹل ہے اور نوجوان ہے، سب کچھ موجود ہے۔ قمر جمیل نے اپنے مضمون ترجمہ ایک مشکل فن میں لکھا ہے کہ قمر جمیل صاحب کا اقتباس ہے، ترجمہ کرنا آسان نہیں، اس کی مثال مچھلی کے شکار کی سی ہے۔ اصل متن میں کچھ الفاظ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ترجمہ کرتے وقت چال میں نہیں آتے، جال کے حلقوں سے پھسل کر نکل جاتے ہیں۔ اندھیر نگری کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ناول نگار اور مترجم دو افراد ہیں، نہ واقعات کی کڑی ٹوٹتی ہے، نہ خیالات کا سرا الجھتا ہے۔ میں قیصر سلیم صاحب کو اس ناول کے ترجمے پر مبارکباد دیتی ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ ان کے توسط سے اردو زبان کے قارئین کو اور بھی اچھے ناول پڑھنے کا موقع ملے گا۔ شکریہ۔